بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر وقتوں کی بات ہے، کسی قصبے میں ایک نہایت ہی نیک اور محنتی انسان رہا کرتا تھا۔ اس کا نام صلاح الدین تھا، لیکن اب وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی دن رات کی محنت سے زمین و جائیداد بنا رکھی تھی۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو کہ اپنے باپ کے بالکل متضاد تھے۔ والد جتنا محنتی تھا، بیٹے اتنے ہی بدبخت تھے۔ عیش پرستی ان کا خاصہ تھی۔ گھر میں کسی چیز کی تنگی انہیں برداشت نہ ہوتی۔ سارا دن بس کھاتے پیتے اور آرام کرتے گزر جاتا ہے۔ ان کے بزرگ والد کی پورے قصبے میں بہت عزت تھی۔ جو بھی ملتا سلامت دعا لیتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ وہ نیک بزرگ اب اور بھی ضعیف ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اب اسے بیماریوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی وہ دن میں 2 بار حکیم صاحب کو بلوایا جاتا یا پھر ان کو دوا خانے لے جاتے۔ ایک دن بزرگ نے سوچا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر میں مر گیا تو میرے بیٹے جائیداد کے لالچ میں نہ جانے کیا کیا کریں گے۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا، میرے پیارے بیٹوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد تم لوگ اسی طرح پیار و محبت سے رہو۔ میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے لیے محنت کرتے ہوئے گزار دی، لیکن دولت ہی زندگی کا حاصل نہیں ہوتی۔ مجھے دیکھو، میں نے بے شمار دولت کمائی، لیکن آج جو کمائی میرے کام آئے گی وہ تم سب ہو، میری اولاد، میرے بیٹے۔ اصل کمائی تم لوگ ہو، میری وراثت تم ہو۔ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری جائیداد کو مل کر استعمال کرنا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد بزرگ نے اپنے بیٹے سے ایک قلم اور دوات لانے کا کہا تاکہ وہ انہیں وصیت لکھ دے۔ بڑا بیٹا جلدی جلدی دونوں چیزیں لے آیا۔ بزرگ نے 2 علیحدہ کاغذوں پر وصیت لکھ کر 2 لفافوں میں ڈال کر ان کے حوالے کر دی۔ ان میں ایک پر لکھا تھا اسے جنازے سے پہلے سب کے سامنے پڑھا جائے، جبکہ دوسرے لفافے پر لکھا تھا اسے جنازے کے بعد سب کے سامنے پڑھا جائے۔ بڑے بیٹے نے دونوں لفافے سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیے۔ صلاح الدین کی حالت دن بدن بدتر ہوتی چلی گئی اور بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ سارے قصبے میں خبر پھیل گئی کہ زمیندار صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا۔ انہیں کون نہیں جانتا تھا، لہذا جو سنتا گیا ان کے جنازے میں شرکت کے لیے دوڑا چلا آتا گیا۔ بیٹے باپ کی میت کو قبرستان میں لے گئے۔ امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے صفیں درست فرمائیں۔ جب سب لوگ صفوں میں کھڑے ہو گئے تو بیٹے نے آگے بڑھ کر امام صاحب کے ہاتھ میں وصیت تھمائی اور کہا، یہ میرے والد صاحب کی وصیت ہے اور والد صاحب کی ہدایت کے مطابق اسے وصیت کو سب کے سامنے جنازے سے پہلے پڑھا جائے۔ امام صاحب نے وصیت کا لفافہ کھولا، اندر سے کاغذ برآمد ہوا۔ انہوں نے اسے کھول کر بلند آواز پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر لکھا تھا، میری پہلی وصیت یہ ہے، جو کوئی بھی میرا جنازہ نہیں پڑھے گا وہ میری تمام تر جائیداد دولت کا حقدار ہوگا۔ یہ ایک عجیب و غریب وصیت تھی جسے پڑھ کر امام صاحب تو دنگ رہ گئے اور سننے والوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ شہر خاموشیہ میں اس وقت ہزاروں زندہ انسان موجود تھے، لیکن وصیت سننے کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی، جیسے صدیوں سے وہاں کسی کا گزر نہ ہو۔ ہر کوئی کشمکش کا شکار تھا۔ آخر کیا کیا جائے؟ ہم تو جنازہ پڑھنے آئے تھے، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو ہی جائیداد کے وارث بن جائیں گے۔ اسی لالچ سوچ کے ساتھ ایک شخص صف میں سے نکل کر ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھے گا، یا یوں سمجھیے کہ اس نے صاحب کی جائیداد میں حصہ لینے کو ترجیح دی۔ اب اس شخص کی حرکت سے باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ملا، کیونکہ ہر کوئی جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا، لیکن مارے شرم کے جنازہ چھوڑ کر جانے کی ہمت نہ تھی۔ بس اسی شخص کے ایک طرف کھڑے ہو جانے کی دیر تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنازے کے لیے آئے ہوئے تمام لوگوں ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھنا چاہتے تاکہ انہیں بھی جائیداد میں حصہ مل سکے۔ اب جنازہ پڑھنے کے لیے بچے صرف امام صاحب اور مرنے والے کے 3 بیٹے۔
امام صاحب پریشان تھے کہ کوئی فتویٰ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ یہ لوگ نماز جنازہ پڑھنے پر آمادہ ہوں۔ ادھر تینوں بیٹے بھی کشمکش کا شکار تھے کہ آخر کیا کیا جائے۔ وصیت بھی سب نے سن لی، ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر باپ کا جنازہ پڑھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک نے کہا اگر نہ پڑھیں تو ان کے ساتھ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ کافی سوچ وچار کے بعد تینوں بیٹوں نے فیصلہ کیا ہم بھی باپ کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح وہ بھی دیگر کم ظرفوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب بچے اکیلے، امام صاحب اب تو ان کی عقل معکوف ہو گئی کہ کریں تو کیا کریں۔ امام صاحب اکیلے کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ قبرستان کے قریب سے 3 ملنگوں کا گزر ہوا۔ اتنے سارے لوگوں کا اکٹھا دیکھ کر وہ رک گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک میت رکھی ہوئی ہے اور جنازہ پڑھنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ وہ تینوں بھی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے پہنچ گئے۔ امام صاحب نے ان تینوں لوگوں کو بھی ایمانداری کے ساتھ وصیت پڑھ کر سنا دی تاکہ وہ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، ورنہ وہ بھی جائیداد کے حصہ دار بن جائیں۔ وصیت سن کر ملنگ حیران رہ گئے، یہ کیسی وصیت ہے؟ پھر وہ مرنے والے کے بیٹوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ان کے یوں کھڑا ہونے کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ کہنے لگے لوگوں، یہ دن تو سب کو دیکھنا ہے۔ آج تم کسی کا جنازہ پڑھو گے تو کل لوگ تمہارا جنازہ بھی پڑھیں گے۔ لیکن انہیں درویشوں کے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ وہ ملنگ امام صاحب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے امام صاحب، ہمیں تو صرف ثواب کا لالچ ہے، دنیا کی دولت سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ نماز جنازہ پڑھنا شروع کر دیں، ہم آپ کی جماعت میں کھڑے ہیں۔ یہ سن کر امام صاحب نے خدا کا شکریہ ادا کیا کہ چلیے مسئلے کا کوئی تو حل نکلا، اور پھر نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دی۔ نماز جنازہ ادا ہوئی، دعا کروا دی گئی۔ جب دفنانے کا وقت آیا تو پھر بڑے بیٹے نے ایک بار آگے بڑھ کر امام صاحب کے ہاتھ میں ایک اور لفافہ دیا اور کہنے لگا میرے والد صاحب کی دوسری وصیت یہ ہے، اسے نماز جنازہ ادا ہو جانے کے بعد سب حاضرین کو بآواز بلند پڑھ کر سنایا جائے۔ امام صاحب نے لفافہ کھولا اور اس میں سے ایک کاغذ نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر لکھا تھا کہ میں خود ہی اپنی پہلی وصیت کو منسوخ کرتا ہوں، میری تمام جائیداد ان لوگوں میں برابر تقسیم کر دی جائے جنہوں نے میرا جنازہ ادا کیا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ ہر طرف کھڑے سبھی لوگ سر پیٹ کر رہ گئے، حتیٰ کہ اس کے بیٹے بھی سب ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے کہ ہم نے چند پیسوں کی خاطر ایک نیک کام سے منہ موڑا۔ وصیت کے مطابق صلاح الدین کی ساری جائیداد امام صاحب اور تینوں ملنگوں کو مل گئی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر صورت نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، چاہے اس دنیا میں دے دیں یا پھر اگلی میں، لیکن ہم سب کی نیت نیک کام کی ہونی چاہیے جس کا ہر بدلہ صرف ثواب کا حاصل ہونا ہو، نہ کہ کچھ اور۔ ذہن نشین کیا جائے، انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ صلاح الدین کے تینوں بیٹے دنیا میں بھی اپنے باپ اور اس کے جذبات سے غافل رہے اور انہوں نے اس کی رسومات میں بھی اس کا احترام نہ کیا، اور پھر انہیں ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ انسان تو ہے ہی بے شکرا، انسان تو ہے ہی لالچی۔ آج کل کے انسان پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رشتے ہوں یا پھر کچھ اور۔